موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ میں نے فوراً ہی اٹھا کر دیکھا تو ایک ان نون نمبر سے میسج تھا۔ سامنے والا مجھ سے میری بے تنہائی کا گلہ کر رہا تھا، جب تک کہ میں اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے اس میسج کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ صبح جب میں یونیورسٹی گئی اور میں نے اپنی دوست کو وہ میسج دکھایا تو اس نے جو انکشاف کیا اسے سن کر میں دنگ رہ گئی، کیونکہ میرا نام غزالہ ہے۔ میرے والد شکیل احمد اور والدہ رشیدہ کی ہم 3 بیٹیاں ہی تھیں، مگر میرے والد بڑے ہی صابر اور شاکر انسان تھے۔ انہوں نے کبھی اس بات کا گلہ نہ تو ہماری ماں سے کیا تھا اور نہ ہی خدائے باری تعالیٰ کی ذات سے کیا تھا کہ انہیں بیٹیاں ہی عطا کی، بیٹا کیوں نہیں عطا کیا گیا۔ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ اس میں بھی خدائے برتر کی کوئی بہتری چھپی ہوئی ہے۔ بچپن سے ہی ہم تینوں بہنیں دیکھا کرتی تھی کہ ہمارے ماں باپ اپنے اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کس طرح محنت اور مشقت سے کام کرتے تھے۔ تبھی میں نے اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ میرے والدین کا بیٹا نہیں ہے، مگر میں ان کا بیٹا بنوں گی۔ میری دونوں بڑی بہنیں میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد گھر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی تعلیم کے سلسلے کو ختم کر دیا تھا اور اس کے بعد چند سال بعد ہی میرے والدین نے ان کی نہایت سادگی سے شادی بھی کر دی تھی۔ اس وقت وہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہیں، مگر میں اپنے والدین کو بچپن ہی سے یہ بات باور کروانا شروع کر دی تھی کہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے اور میں پڑھوں گی۔ ابا کبھی کبھی مسکرا کر مجھ سے کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں کہ تجھے پڑھنے کا شوق ہے، مگر شاید تو یہ نہیں جانتی تھی کہ میں تجھے پڑھا نہیں سکتا، تیرا باپ غریب ہے بیٹی۔ تب میں اپنے ابا کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے ابا، باقی سب میں خود کر لوں گی۔ میری بات سن کر ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اتنی بڑی ہو گئی ہے میری بیٹی، باقی سب خود کر لے گی؟ میں نے کہا، ہاں نا، میں بڑی ہو گئی ہوں، میں سب کچھ خود کر لوں گی، آپ کا بیٹا بن کر آپ کو دکھاؤں گی۔ ابا نے مجھے گلے سے لگایا اور میری کمر پر تھپکی دی، اور اپنے والد کی دی ہوئی یہ ایک تھپکی میرا سیروں خون بڑھا گئی تھی، میری ہمت، طاقت اور حوصلہ بن گئی تھی۔ اور پھر میں نے اتنی زیادہ محنت شروع کر دی تھی۔ میٹرک میں فرسٹ پوزیشن لی تو شہر سے بہترین کالج میں مفت تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ ایف ایس سی میں فرسٹ پوزیشن لی، یونیورسٹی کی تعلیم اسکالرشپ پر حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ اب محنت کرنے کا وقت تھا اور میں محنت سے نہیں گھبراتی تھی۔ بچپن سے اپنے والدین کو یہی کام کرتے تو دیکھا تھا، اب میں دل لگا کر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ یونیورسٹی کی تعلیم تو اسکالرشپ پر تھی، مگر اس کے علاوہ بھی بہت سے اخراجات ہوتے ہیں، ہاسٹل کا خرچہ، کتابوں کا خرچہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے خرچے نکالنے کے لیے میں نے گھروں میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تھی۔ اس بات کا علم مجھے اپنے کچھ دوستوں کے ذریعے ہی ہوا تھا کہ شہر میں امیر لوگ بچوں کو اکیڈمی بھیجنے کی بجائے گھر پر پڑھوانا پسند کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں ہوم ٹیوشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہوم ٹیوشن کے پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں۔ تبھی میں نے اپنے دوستوں کے توسط سے ہی 2-4 گھروں میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی تھی، جس سے میری تعلیم کی باقی دوسری ضروریات پوری ہو جاتی تھی۔ یونیورسٹی میں میرا پہلا سیمسٹر تھا، میں بہت ہی پرجوش تھی، بہت ہمت اور لگن کے ساتھ پڑھائی کر رہی تھی۔ پہلا سیمسٹر میں نے بہت ہی اچھے نمبروں سے کلیئر کر لیا تھا۔ پھر دوسرے سیمسٹر کا آغاز ہوا۔ دوسرے سیمسٹر کے آخر میں مجھے ایک عجیب سی بات دیکھنے کو ملی۔ میرے لیے یہ بات بہت ہی عجیب تھی۔ ہو سکتا ہے یونیورسٹی میں پڑھنے والے یا شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ بات اتنی انوکھی نہ ہو۔ ہوا کچھ یوں کہ دوسرے سیمسٹر کے آخر میں ان لڑکیوں کے اچھے خاصے نمبر آئے جو پہلے سیمسٹر میں مشکل پاس کر سکی تھی، لیکن جن لڑکیوں کے پہلے سیمسٹر میں نمبر نہ ہونے کے برابر تھے، دوسرے سیمسٹر میں وہ اچھے خاصے نمبر لے چکی تھی۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ محنت سے وہ اب بھی دور تھی، اور پھر ان کے اتنے اچھے نمبر کیسے آ گئے؟ وہ لڑکیاں بہت ہی آزادانہ قسم کی تھیں، وہ مغربی طرز کے لباس اور ملبوس ہوتی تھی، سارا دن لڑکوں کی ٹولیوں کے ساتھ یا تو یونیورسٹی کی کیفیٹیریا میں پائی جاتی تھی، یا پھر لائبریری میں، یا پھر لان میں کسی نہ کسی درخت کے نیچے بیٹھی باتوں میں مصروف نظر آتی تھی۔ پڑھائی کے علاوہ ہر کام میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی، مگر دوسرے سیمسٹر کے آخر تک وہ بھی اچھے نمبر حاصل کر رہی تھی۔ میرے لیے یہ بات نہ صرف چونکا دینے والی تھی بلکہ تکلیف دہ بھی تھی،
کیونکہ اتنے زیادہ نمبر لینے کے لیے ہم جیسے اسٹوڈنٹ بہت محنت کرتے تھے۔ سارا دن لائبریری میں گزرتا تھا اور رات کتابوں میں سر دیے رکھتے تھے، پھر جا کر اتنے نمبر آتے تھے۔ مگر یہ لڑکی جو سارا دن ادھر سے ادھر کہکے لگاتی پھرتی تھی، انہوں نے بھی اچھے خاصے نمبر حاصل کر لیے تھے۔ خیر میں نے اپنے دل کو یہی سوچ کر تسلی دی کہ ہو سکتا ہے اپنے نمبر کم ان لڑکیوں نے بھی محنت کر لی ہوگی۔ خیر اس کے بعد تیسرا سیمسٹر آیا۔ میں نے اس بار بھی خود دل لگا کر محنت کی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ میرے بہت اچھے نمبر آئیں گے اور میں 90% حاصل کروں گی، مگر جب رزلٹ آیا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میری پرسنٹیج بہت کم تھی اور اس بار بھی انہی لڑکیوں کی پرسنٹیج زیادہ تھی۔ خیر میں نے پہلے سے بھی زیادہ محنت شروع کر دی، مگر چوتھے سیمسٹر کے آخر تک تو حد ہو گئی۔ میرے نمبر بہت کم آئے تھے، مگر پھر اچانک مجھ پر میری ایک دوست نے ایک بھیانک انکشاف کیا کہ ان لڑکیوں کے نمبر کیوں زیادہ آ رہے ہیں، کیونکہ وہ تمام پروفیسر کے ارد گرد چکر کاٹتی ہیں۔ پروفیسر نے کھل کر بات چیت کرتی تھی، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی تھی۔ یہ پروفیسرز ان لڑکیوں کو مہنگے مہنگے تحائف دیتے تھے، ہوٹلوں میں کھانا کھلاتے تھے، اور پھر بات ہوٹلوں تک کھانے تک نہیں رہتی تھی، ہوٹلوں کے کمرے تک بھی جاتی تھی۔ یہ سب حقیقت جان کر میں دنگ رہ گئی تھی کہ یہاں پڑھائی کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس طرح پڑھائی کی جا رہی ہے، اس طرح 90% نمبر لیے جا رہے ہیں اور اس طرح لڑکیاں ڈگریاں مکمل کیے جا رہی ہیں۔ مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا تھا، وہ تمام رات بیٹھ کر کی گئی محنت مجھے پانی میں ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ خیر میں نے بھی ہار نہیں مانی۔ اگلے دن میں اسٹاف روم میں گئی۔ میں نے اپنے چند پروفیسر سے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ دستک دے کر جیسے ہی اسٹاف روم کے اندر داخل ہوئی تو وہاں میرے ایک پروفیسر بیٹھے تھے اور وہ پیپر چیک کرنے میں مصروف تھے۔ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، ارے مس ازالہ کیسی ہیں آپ؟ میں مسکرا کر جواب دیا، سر میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ وہ اب بھی پیپر چیک کرنے میں مصروف تھے اور مصروف انداز میں کہنے لگے، جی جی کہیے کیا کہنا ہے، بیٹھ کر بات کیجیے۔ انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بیٹھ گئی۔ پھر میں نے جھجکتے ہوئے کہا، سر میرا پہلا سیمسٹر کا رزلٹ بہت اچھا آیا تھا، آپ بھی اس بات سے واقف ہیں۔ دوسرے سیمسٹر کا رزلٹ پہلے سے کم تر تھا اور پھر تیسرے میں اس سے کم، چوتھے میں نمبر بہت زیادہ کم آئے ہیں، جبکہ میں نے محنت پہلے سے زیادہ کی تھی۔ مجھے شک ہے کہ میرے پیپرز کی چیکنگ میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میرے اس پروفیسر نے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے، نہیں نہیں مس ازالہ، پیپر کی چیکنگ میں گڑبڑ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم پیپرز خود چیک کرتے ہیں، ہم کسی اور سے پیپر چیک نہیں کرواتے۔ مگر میں نے پھر سے کہا کہ سر مجھے ڈاؤٹ ہے، کیونکہ میرے پیپر بہت اچھے ہوئے تھے، میں نے بہت دل لگا کر محنت کی اور جس طرح کے پیپرز میں نے دیے ہیں مجھے پورا یقین تھا کہ میرے 90% نمبر آئیں گے، مگر میرے نمبر بہت کم ہیں۔ تبھی میرے پروفیسر نے پیپر کا بنڈل ایک سائیڈ پر کیا، پینسل ٹیبل پر رکھی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر آگے کو جھکتے ہوئے وہ سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگے، مس ازالہ آپ کی پرسنٹیج کم ہے اور آپ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آپ واقعی اتنی معصوم ہیں یا بن رہی ہیں؟ میں نے حیرت سے اس اپنے پروفیسر کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، سر کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ میری بات وہ کھل کر مسکرائے اور کہنے لگے، واقعی آپ بہت معصوم ہیں۔ پھر وہ اپنی جگہ سے چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور تھوڑا جھک کر سرگوشی میں کہنے لگے، آپ کی پرسنٹیج اس لیے کم ہے کیونکہ آپ تعاون نہیں کرتی، صرف محنت سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو تعاون کرنا پڑے گا۔ میں اب بھی پروفیسر کی بات نہیں سمجھی تھی۔ میں نے کہا، کیسا تعاون؟ سر انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جیسے ہی انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میرے جسم میں جیسے ایک بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میرے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹی تو تبھی بجنے لگی تھی، مگر واقعی میں معصوم تھی، یا پھر بدھو کہہ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ میں ایک گاؤں سے آتی تھی۔ میں نے یہ سب چالاکیاں، یہ سب سازشیں دیکھی نہیں تھی، میں پہلی بار یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرے پروفیسر اب بھی مسکرا رہے تھے۔ وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پر چلے گئے اور کہنے لگے، دیکھیے مس ازالہ، ہر فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، صرف محنت سے ہی کام نہیں چلتا،
اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ جو سیڑھی آپ درکار ہیں وہ ہم پروفیسر ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کوشش کریں گی کہ آپ سیڑھی کے بغیر آگے بڑھ جائیں تو یہ ناممکن ہے۔ میرا دماغ تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا۔ میں نے اپنے پروفیسر کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دکھ کی اس بات تھا کہ جو بات میری سمجھ میں اتری، اس بات کو قبول کرنے کے لیے میرا دل و دماغ راضی نہیں تھے۔ میرا دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ ایک استاد اپنے درجے سے اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ ایک استاد جس کا کام اپنے طالب علم کو راستہ دکھانا ہے، اس کے لیے مشعل راہ بننا ہے، وہ خود کیسے اپنے طالب علم کے مستقبل کو اندھیرے میں دھکیل سکتا ہے؟ مگر یہاں یہی کچھ ہو رہا تھا۔ میں اپنی جگہ پر حیران پریشان کھڑی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ اسٹاف روم کا سارا منظر میری آنکھوں کے آگے دھندلا رہا تھا اور میں مردہ قدموں سے چلتی ہوئی اسٹاف روم سے باہر نکل آئی۔ اپنی دوست کے پاس پہنچی تو وہ حیرت سے میری آنکھوں کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے کہنے لگی، ارے غزالہ، کہاں غائب ہو تم؟ سب ٹھیک تو ہے نہ؟ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم کہاں تھی؟ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ تب میں نے اسے ساری بات بتائی۔ اس اسٹاف روم میں پروفیسر کے ساتھ ہونے والی اس بات چیز سے آگاہ کیا کہ وہ کہنے لگی، دیکھا، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہی چکر ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یا تو کمپرومائز کر لو، جتنے نمبر آ رہے ہیں بس اتنے میں پڑھو اور نکل جاؤ یہاں سے، اور اگر آگے بڑھنا چاہتی ہو کہ تمہارے نمبر بھی اچھے آئیں تو تم پروفیسر کی بات مانو۔ میں نے اپنے گلے کو تر کر کے نم آنکھوں سے اپنی دوست کی طرف دیکھا اور کہا، میں پروفیسر کی بات مانے بغیر بھی اپنی محنت سے اتنے اچھے نمبر لے سکتی ہوں۔ میری بات سن کر میری دوست نے کہکا لگایا تو کہنے لگی، پھر تیسرے سیمیسٹر اور چوتھے سیمیسٹر میں لیے کیوں نہیں؟ ساری رات تو تم جاگتی ہو، سارا دن بھی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھتی ہو، تو تمہارے اچھے نمبر کیوں نہیں آئی؟ اس کے چہرے پر اداسی بھری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، مان لو غزالہ کہ ہم صرف اپنی محنت کے بل بوتے پر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اتنی محنت کر رہی ہوں۔ میری دوست نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں تم بالکل محنت کر رہی ہو، تمہاری محنت اور طرح کی ہے، مگر وہ لڑکیاں بھی محنت کر رہی ہیں اور ان کی محنت اور طرح کی ہے۔ ہر ایک کا آگے بڑھنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کا پروفیسر ساتھ دے رہے ہیں، ان کا طریقہ پروفیسر کو ناپسند ہے اور ہمارا طریقہ صرف ہمیں پسند ہے۔ میں نے اپنی دوست کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہا، پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگی، میں نے تمہیں بتایا تو ہے، یا تو اس میں خوش رہو جتنے نمبر تمہیں پروفیسر دے رہے ہیں، بس اتنے ہی پاسنگ مارک لو اور اپنی تعلیم مکمل کرو اور یونیورسٹی سے نکل جاؤ۔ لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے نمبر اچھے آئیں، تمہارا شمار ٹاپ اسٹوڈنٹ میں ہو، تو پھر تمہیں وہی کرنا ہوگا جو پروفیسرز کہہ رہے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ اب میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ الفاظ ختم ہو گئے تھے، میرا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا اور میں ہاسٹل واپس چلی آئی۔ اس رات میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکی۔ ساری رات میں نے کھلی آنکھوں کے ساتھ چھت کو گھورتے ہوئے گزار دی اور سوچتی رہی کہ میں نے تو بہت زیادہ خواب دیکھے تھے۔ میں نے اپنا ابا کا ساتھ دینا تھا، میں نے ان کا بازو بننا تھا، میں نے انہیں ان کا بیٹا بن کر دکھانا تھا، مگر میری محنت تو میرے کسی کام کی نہیں رہی۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب میرے موبائل پر میسج کی ٹون سنائی دی۔ میں نے حیرت سے سوچا کہ اس وقت مجھے کون میسج کر رہا ہے۔ تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا تو ایک ان نون نمبر تھا۔ جو اسکرین پر جگمگاتا ہوا میسج دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میسج میں یہ کہا گیا تھا کہ مس غزالہ، آپ تو بہت نخرہ دکھاتی ہیں، بات ہی نہیں کرتی ہم سے۔ یہ میسج پڑھنے کے بعد میں حیران تھی کہ آخر یہ کون ہے جو مجھ سے میری بے تنہائی کا گلہ کر رہا ہے۔ میں اسے جانتی بھی نہیں۔ میں نے حیرت سے اس میسج کو کئی بار پڑھا، مگر میں نے اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ سامنے والی شخصیت کو میں جانتی ہی نہیں تھی کہ میسج کرنے والا یہ شخص ہے کون۔ اب مجھے یہ نئی پریشانی لاحق ہو چکی تھی۔ اگلے دن جب میں یونیورسٹی پہنچی تو میں نے فوراً اپنے بیگ سے موبائل فون نکالا اور میسج کھول کر اپنی دوست کے سامنے کر دیا۔ میں نے کہا، یہ دیکھو ذرا، مجھے رات اس نمبر سے یہ میسج موصول ہوا، پتہ نہیں یہ کون ہے اور مجھے کیسے جانتا ہے۔ میسج پڑھنے کے بعد میری دوست کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی
اور کہنے لگی جانتی ہو یہ نمبر کس کا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اسی لیے تو تم سے پوچھ رہی ہوں کس کا نمبر ہے یہ نمبر تم جانتی ہو اس کے بارے میں کچھ اور اس کا جواب سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کہنے لگی یہ ہمارے انگلش کے پروفیسر ہیں، ان کا نمبر ہے یہ۔ میں کچھ بول نہ سکی۔ اب میں کچھ سمجھ گئی تھی کہ یونیورسٹی میں میرا اور بولڈ لڑکیاں بنا پڑھنے کس طرح پاس ہو رہی ہیں اور بنا پڑھے محنت کیے ہر سیمسٹر میں کس طرح ٹاپ کر جاتی ہیں۔ اب ساری حقیقت کا مجھے علم ہو چکا تھا، مگر اتنی بے بس تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف کی بات تو یہ تھی کہ میری محنت میرے کام نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ 10-15 دن بعد مجھے ابا ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ میرا چہرہ دیکھتے ہی وہ پہچان گئے اور کہنے لگے نور بیٹی کیا بات ہے، کس لیے پریشان ہو؟ میں نے فوراً اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور دل میں سوچنے لگی کہ یہ میری ماں باپ بھی کیسی نظر رکھتے ہیں، کیا انہیں الہام ہوتے ہیں کہ اولاد پریشان ہے؟ میں نے جلدی سے مسکرا کر کہا ابا میرے پیپرز ہونے والے ہیں، بس انہی کی ٹینشن ہے۔ ابا جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ مجھے پتہ ہے میری بیٹی کے بہت اچھے نمبر آئیں گے، بس دل لگا کر پڑھائی کرنا۔ یہ کہہ کر ابا نے میرے سر پر پیار دیا اور چلے گئے، اور میں سوچتی رہی کہ ابا دل لگا کر پڑھائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن خیر بہت دن تک اس حقیقت نے مجھے مایوس اور دل برداشتہ کیے رکھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں اس حقیقت کو قبول کر لیا۔ لیکن میں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ باقی کے 4 سیمسٹر میں نے اسی طرح کم نمبروں سے کلیئر کر لے اور یونیورسٹی کو الوداع کہہ دیا۔ ہاں میرے خواب اسی طرح پورے نہیں ہوئے تھے جیسے میں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹائے تھے۔ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب ڈگری ہاتھ میں آئی تو میں نے نوکری کی تلاش شروع کی۔ میرا ریکارڈ بہترین ہوتا تو یقیناً زیادہ اچھی نوکری ملتی، مگر اب بھی مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب مل گئی تھی۔ میرے ماں باپ کے لیے تو یہی بہت بڑی کامیابی تھی، اس ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب مل گئی تھی۔ میرے ماں باپ کے لیے تو یہی بہت بڑی کامیابی تھی، اس ملٹی نیشنل کمپنی میں 6 ماہ کے دوران ہی میری محنت کو دیکھتے ہوئے مجھے پروموشن دے دی گئی تھی، اور میں خوش تھی کہ اگر برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں تو اچھے لوگ بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ پروموشن ہونے کے بعد میں نے اماں ابا کو گاؤں سے اپنے پاس شہر بلا لیا، کیونکہ اب ایک ایک کر کے میرے خواب پایہ تکمیل کو پہنچ رہے تھے۔ نہ صرف میرے خواب بلکہ میرے ماں باپ کے بھی، اور یہ دیکھ کر ہم بہت خوش تھے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانی اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔